اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ سو جہاں ہو جیسے ہو، دھتکارے گئے ہو اپنائے گئے ہو، اسے اپنا آپ سونپ دو۔ دنیا تمہیں پرفیکٹ چاہے گی، مگر اس کا محبت بھرا دامن تمہاری شکستگی پر دوڑ کر تمہیں گلے لگائے گا۔ دنیا کی نگاہ تمہیں شرائط پر قبول کرے گی، اور وہ ایک اللہ تمہیں کسی بھی غرض سے پرے گلے لگا لے گا، اپنا بنا لے گا، تھام لے گا۔ بس ایک بار اپنے لیے ہی صحیح اس اللہ مہربان کی طرف آؤ تو صحیح۔ اللہ کا بھی جواب نہیں، اللہ محبوب ہے، بہت بڑا محبوب۔ کہتا ہے میری طرف دیکھو، میری بات کرو، میرا نام جپو، مجھ سے یارانہ لگاؤ، میرے عشق میں سرشار رہو۔ اللہ بیک وقت محبوب بھی ہے اور عاشق بھی۔ وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، ہر ذی روح کا خیال رکھتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، رزق ملتا رہے، نعمتوں کی بارش ہوتی رہے۔ سنو، اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے۔ سنو، جب تم پر ظلم ہو جائے اور تمہاری بات کوئی نہ سنے، جب دل چاہے کہ چیخ کر سب کو بتاؤ کہ تم پر کیا گزری، مگر زبان خاموش رہ جائے، تو سمجھ لو اللہ خود تمہارا وکیل بن چکا ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ جب تم بولنا چھوڑ دیتے ہو تو اللہ بولتا ہے۔ جب تم اپنا کیس دنیا کی عدالتوں سے ہٹا کر سجدے میں اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہو، تب انصاف صرف ایک وقت کا فیصلہ رہ جاتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کیوں قرآن میں فرمایا گیا اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ کیونکہ جب تم صبر کرتے ہو تم دراصل اللہ پر بھروسہ ظاہر کرتے ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں تم ہار گئے، مگر تم جیت کے سب سے قریب ہوتے ہو۔ دنیا کی نظر میں تم چپ ہو، مگر آسمانوں پر تمہاری فریاد گونج رہی ہوتی ہے۔ جب کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے اور تم بدلہ نہیں لیتے، صرف اللہ سے کہتے ہو یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس لمحے تمہارے لیے آسمان پر فیصلے بدلتے ہیں۔ ظالم کو مہلت ملتی ہے مگر معافی نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں دیر کرتا ہوں مگر اندھیر نہیں کرتا۔ اس لیے جب تمہیں لگے کہ تمہاری خاموشی بے معنی ہے تو یاد رکھنا تمہاری ہر آہ، تمہارا ہر آنسو اللہ کے سامنے گواہی بن رہا ہے۔ تم کچھ مت کہو، تم بس دیکھو کیسے ایک دن وہی لوگ جو تمہیں توڑنا چاہتے تھے خود ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، وہ صرف مؤخر ہوتے ہیں تاکہ تمہیں مضبوط بنایا جا سکے۔ اور جب اللہ بولتا ہے تو پوری دنیا خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے انصاف کرتا ہے کہ دل کانپ جاتے ہیں۔ اس لیے اگلی بار جب تم پر کوئی زیادتی کرے، تم بس ایک بات یاد رکھنا، جب تم خاموش ہو جاتے ہو تو اللہ خود جواب دیتا ہے۔ چپ رہنا سیکھ لو، مگر دل میں یقین زندہ رکھو، کیونکہ اللہ کی خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ وہ تمہارے حق میں سب سے خوبصورت جواب تیار کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ کیوں اللہ کہتا ہے اور ظالموں کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ میں غافل ہوں، میں انہیں صرف ایک وقت تک مہلت دیتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، مگر دراصل وہاں سے انصاف کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ خاموش رہتا ہے، مگر اس کی خاموشی میں عدل چھپا ہوتا ہے۔
دنیا کا انصاف شور مچاتا ہے مگر اللہ کا انصاف خاموشی میں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم سے ڈرو، کیونکہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ سوچو وہ لمحہ کیسا ہوتا ہوگا جب ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک خالی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ کر بس اتنا کہتا ہے، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اور میرا انصاف آنے والا ہے۔ تمہارے آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے، راتوں کی وہ خاموش دعائیں جنہیں کسی نے سنا نہیں آسمانوں پر گونجتی ہیں۔ جب تم اپنے دکھوں کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہو تو اللہ ان دکھوں کو تمہاری عزت کا سبب بنا دیتا ہے۔ جو آج تم پر ہنس رہے ہیں کل وہی تمہاری کامیابی پر حیران ہوں گے۔ دنیا میں انصاف دیر سے ملتا ہے مگر آخرت میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ قرآن میں آیا ہے، جس نے ذرے برابر بھی بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرے برابر بھی برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہی مکافات عمل ہے، یہی عدل الہی ہے۔ اگر تم دل سے معاف کر دو تو سمجھ لو اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا، کیونکہ معافی کمزور نہیں دیتے بلکہ وہ دیتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ ان کا بدلہ خود رب کائنات لے گا۔ کبھی کبھی زندگی میں ہونے والی تاخیر اصل میں تمہاری عزت بچانے کا ایک راستہ ہوتی ہے۔ اللہ کے فیصلے سست نہیں ہوتے، وہ بس کامل وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ سوچو تب تمہارا دل کہے کہ اب کچھ نہیں بچے گا تو یاد رکھنا اللہ کبھی تمہیں خالی نہیں چھوڑتا۔ وہ تمہیں دیر سے دیتا ہے مگر اتنا دیتا ہے کہ شکر کرنے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے ظلم پر صبر کرو، چپ رہو مگر یقین مت چھوڑو، کیونکہ تم خاموش نہیں، تمہارے حق میں اللہ بول رہا ہے۔ کبھی تم نے سوچا کہ جو لوگ تمہارے ساتھ غلط کرتے ہیں ان کے چہروں پر سکون کیوں نظر آتا ہے؟ وہ ہنستے ہیں، خوش دکھائی دیتے ہیں، جیسے سب کچھ ان کے حق میں ہے، لیکن اصل میں وہ اندر سے خالی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا نظام خاموش ضرور ہے مگر اندھا نہیں۔ اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر دل کی فریاد سنتا ہے اور ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ دنیا کی نظر میں یہ سب اتفاق لگتا ہے مگر اللہ کے نزدیک کوئی بات اتفاق نہیں ہوتی۔ تم پر جو گزرتا ہے وہ تمہارے امتحان کا حصہ ہوتا ہے، اور جو دوسروں سے ہوتا ہے وہ ان کے اعمال کا نتیجہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، دنیا میں جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، چاہے فوراً نہیں مگر ضرور۔ یہی مکافات عمل ہے۔ ایک ایسا قانون جو وقت سے بھی زیادہ انصاف پسند ہے۔ آج تم کسی کے لیے روتے ہو، کل کوئی تمہارے لیے روتا ہے۔ آج تمہارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کل وہی انصاف تمہارے حق میں پلٹتا ہے۔ اللہ کا نظام بہت عجیب ہے، وہ ظالم کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنی تباہی کے اسباب تیار کر لیں، اور مظلوم کو صبر دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنی عزت کے قابل بن جائیں۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں کسی بہتر لمحے کے لیے بچا کر رکھ رہا ہے۔ زندگی میں کبھی یہ مت سوچو کہ تمہارے صبر کا کوئی نتیجہ نہیں،
کیونکہ اللہ کے یہاں کوئی آنسو ضائع نہیں جاتا۔ جو دل ٹوٹنے پر بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ دنیا کا نہیں بلکہ آخرت کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے تاکہ ان کا گناہ بڑھ جائے، پھر وہ ان پر پکڑ کرے گا اور پکڑ بہت سخت ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے اب بس بہت ہو گیا، اور پھر انصاف زمین پر نازل ہوتا ہے۔ تم بس صبر کرو۔ جب تم خاموش ہو کر اللہ پر چھوڑ دیتے ہو تو تمہاری لڑائی تم نہیں لڑتے بلکہ اللہ لڑتا ہے، اور اللہ کبھی ہارتا نہیں۔ کبھی کبھی زندگی تمہیں توڑ دیتی ہے تاکہ تم جھک جاؤ، اور جب تم جھک جاتے ہو اللہ تمہیں وہ بنا دیتا ہے جو تم خود کبھی نہ بن سکتے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے اللہ کتنا خاموش ہے مگر انصاف کتنا گہرا کرتا ہے؟ وہ بولتا نہیں مگر حالات سے جواب دلواتا ہے، وہ اعلان نہیں کرتا مگر وقت کے ذریعے سچ ظاہر کر دیتا ہے۔ جس نے تمہیں رلایا تھا وہ خود کسی رات چپکے سے روتا ہے، جس نے تمہیں توڑا تھا وہ خود ٹوٹ کر سمجھتا ہے کہ دل کا درد کیا ہوتا ہے۔ یہی اللہ کا انصاف ہے، خاموش مگر کامل۔ زندگی میں جو دکھ، جو تکلیف، جو تنہائی تم محسوس کرتے ہو وہ دراصل تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اس کی دنیا تھوڑی مشکل کر دیتا ہے تاکہ وہ واپس اپنے رب کو پکارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ مصیبتیں بڑھ رہی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کتنا خوبصورت نکتہ ہے نا؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے مگر دراصل وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو تمہارے حق میں برا لگتا ہے وہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تاخیر ہوتا ہے۔ شاید وہ رشتہ ٹوٹنا ضروری تھا، شاید وہ نقصان تمہیں بچانے کے لیے ہوا، شاید وہ جدائی تمہیں سنوارنے کے لیے تھی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت مکافات عمل اور یقین دونوں کی بنیاد ہے۔ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین کر لیتے ہو تو تمہارے دل میں خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تم سمجھتے ہو کہ ہر تکلیف ایک سبق ہے، ہر تاخیر ایک حفاظت ہے، اور ہر بند دروازہ ایک بہتر راستے کی تیاری ہے۔ کبھی کسی کے ظلم پر رونا مت، کبھی اپنی تنہائی سے ڈرنا مت۔ اللہ کی خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی، اور ہر دل کی دھڑکن میں، ہر آہ میں، ہر آنسو میں اللہ موجود ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو جب بندہ کہتا ہے میرے پاس اب کوئی نہیں تو اللہ کہتا ہے اب میرے پاس آ جاؤ، میں ہوں تمہارے لیے۔ تمہارے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں اللہ کی رحمت اس سے کہیں بڑی ہے۔ بس ایک سجدہ، ایک آنسو، ایک یا رب، اور تمہاری پوری تقدیر بدل سکتی ہے۔ مکافات عمل صرف سزا کا قانون نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا نظام بھی ہے۔ وہ گناہوں کا بوجھ مٹا دیتا ہے اگر تم ایک بار سچے دل سے معافی مانگ لو۔ دنیا تمہیں نظر انداز کرے گی، لوگ تمہیں غلط سمجھیں گے، مگر اللہ تمہیں جانتا ہے، اور بس اتنا جاننا کافی ہے۔ جب تم اللہ پر چھوڑ دیتے ہو
تو اللہ ایسے راستے کھولتا ہے جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی تو ایمان ہے، دیکھے بغیر یقین کرنا، سمجھے بغیر مان لینا۔ اور آخر میں بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ وہ تمہیں وقت دیتا ہے تاکہ تم دعا کے قابل بن جاؤ، اور پھر وہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تم صبر کرو اور اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ مکافات عمل ہمیشہ اپنا وقت پورا کرتا ہے۔ جو تمہارے ساتھ کیا گیا وہ تمہارے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت پچھلی باتوں میں الجھائے رکھنا اور اداس رہنا کتنا تھکا دینے والا عمل ہے۔ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ پورا دن میں کیا سوچتی ہوں؟ میرا ذہن ہر وقت کن دکھی باتوں کو لے کر اداس اور افسردہ رہتا ہے۔ سب کو معاف کر دیں اور اپنا آپ ہلکا کریں، اس بوجھ کو اتار پھینکیں۔ اللہ نے ہمیں ہر کام کو کرنے سے پہلے اللہ کے ذکر کو کرنے کو کہا ہے، تاکہ ہم اللہ کے بھروسے سے سب کام کریں۔ جب آپ دماغی طور سے ہر وقت اپنے آپ میں ہی گرفتار رہیں گے تو کیسے ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد رہے گا، کیسے برکتیں آئیں گی۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو، اور یقیناً بہت جلد وہ تمہارے اس انتظار کو کن کے معجزوں میں بدل دے گا۔ تم بس بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل رکھو۔ کیسے دے گا، کب ملے گا، یہ سب اللہ پر چھوڑ دو، اور بس صبر کا دامن ٹوٹنے نہ دینا، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو رشتے ختم ہو جائیں گویا وہ قبریں ہیں، اور قبریں دوبارہ کھودی نہیں جاتی۔ اور جو تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں چھوڑ گیا ہو اسے بھی چھوڑ دو، اور اپنے ماضی کے قیدی نہ بنو۔ جب اللہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بھیجتا ہے اور ہمیں ایک ہی جگہ پر روک دیتا ہے تو وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہ نہیں دیکھ سکتے جو اللہ دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے تاخیر پر اپنے نصیب کو یا کسی اور چیز کو مت کوسا کریں، بلکہ آپ تو شکر ادا کیا کریں۔ نہ جانے آگے کون سا حادثہ، کون سی آفت آپ کا انتظار کر رہی تھی، جس سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ وقت کا خالق جانتا ہے کہ کس وقت اور کہاں تک آپ کا کوئی کام کرنا بہتر ہے۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ میں آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، اور وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ زندگی کے فیصلے دل سے نہیں کرتے، اس کتاب سے کرتے ہیں جو رب نے بھیجی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ انسانوں کو معاف کرنا چاہیے۔ دیکھ رب انسانوں کو کتنے موقع دیتا ہے، ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ اللہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہم کو پھر ایک موقع دیتا ہے، ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دے دینا چاہیے۔
شیطان کا ایک وار یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دہ باتوں اور واقعات کو بھلانے نہیں دیتا۔ وہ ہمارے دل میں تکلیف دہ چیزوں کے بارے میں بار بار خیال ڈال کر ہمیں بے چین کرتا ہے، مسلسل غمگین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم غم کرتے رہیں اور بیکار ہو جائیں، کیونکہ غم انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے اور اسے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ تم جو ارادہ کر لیتے ہو کہ بس اب تھک گئے، اب نہیں مانگنا، پھر بھی چاہتے نہ چاہتے اسی دعا کا زبان پر آ جانا، کیا تمہیں بے معنی لگتا ہے؟ وہ رب ہے، وہی رب جو چاہتا ہے تم مانگو۔ تو جب دینے والا ہی چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مانگو اور مانگنے کی ہر حد توڑ کر مانگو، پھر انتظار کرو اپنے لیے ہونے والے معجزوں کا۔ وہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تمہاری خوشی کی وجہ دور کر سکتا ہے تو واپس لوٹانے پر بھی وہی قادر ہے۔ بس یقین رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ جب اللہ نے کسی نعمت سے نوازنا ہو تو وہ پہلے انسان کو اس کے قابل بناتا ہے۔ انسان کے دل میں اس چیز کی طلب ڈالی جاتی ہے اور اس کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے، پھر حالات اور وقت کے ذریعے اس کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ نعمت اس کے لیے آزمائش نہ بنے بلکہ رحمت بن جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے لیکن فوراً قبول نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اس وقت تک عطا نہیں کرتا جب تک بندہ اس نعمت کو سنبھالنے کے لائق نہ ہو جائے۔ کبھی کبھار انسان کا دل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھٹک جاتا ہے اور وہ خود کو نقصان پہنچا لیتا ہے، لیکن جب رب دیکھ لیتا ہے کہ میرا بندہ اب سمجھدار ہو گیا ہے اور اب وہ اس امانت کو سنبھال سکتا ہے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یقین رکھیں کہ ہر تاخیر میں حکمت ہے اور ہر انتظار میں بھلائی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے پر اس کی سکت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا۔ وہ دیر کر کے ہمیں تیار کرتا ہے اور پھر وقت آنے پر بہترین عطا کرتا ہے۔